محمد الیاس انصاری صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، اور ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ انور محمود صاحب، جو قومی اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ انصاری صاحب، آپ سے شروع کروں گا، مجھے بتائیے گا کہ کیسے کوئی بندہ خود مرنے کے لیے اور دوسروں کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے انسان اس نہج تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے انسانیت سے نکل کے حیوانیت کے لیول پہ انسان پہنچ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذرا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ جاپان میں غالباً یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے کی بات ہے، جاپان سے جاپانی پائلٹس، ان کے لیے کامی کازی یا کازی کامی اس طرح کا لفظ کوئی کاما کازی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا ان کے لیے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ پائلٹس تھے، ینگ تھے، عام طور پہ میرڈ نہیں ہوتے تھے، ان کو مشن دیا جاتا تھا کہ جس مشن پہ آپ جا رہے ہیں وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، آپ نے جانا ہے، آپ نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اور اپنی جان بھی دے دینی ہے وہاں پر، ہزاروں کی تعداد میں یا بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں تو ایٹ لیسٹ وہ پائلٹس جاتے تھے، اپنے مشن پہ جاتے تھے۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی کہ جہاز کی واپسی کے بھی امکانات ہوں، اب تو ریفیولنگ ہو سکتی ہے چلتے ہوئے جہازوں کی، اڑتے ہوئے جہازوں کی، اور وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا تھے؟ یہ بھی تو خودکش حملہ آوری تھے نا جی، گئے، حملہ کیا، اٹیک کیا اور سارا کا سارا کام ختم کیا، یہ ان کی ایک چیز تھی۔ میں اگر آپ کو تھوڑا سا انٹروین کروں، یہ جو تھیوکریسی ہے، اگر آپ ریلیجس آئیڈیالوجیز کو دیکھیں تو ماضی میں لوگ اس کی وجہ سے جان دیتے بھی رہے ہیں اور لیتے بھی رہے ہیں۔ میں آتا ہوں صرف نیشنلزم کی بیس پہ بھی یہ ہوتا رہا ہے، مگر یہ کیا ہے؟ یہ نہ تو تھیوکریسی ہے، نہ یہ نیشنلزم ہے، تو کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ جہاں تک یہ تھیوکریسی اور نیشنلزم کی بات آپ نے کی، یہ بڑی اچھی بات کی، اس پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن میں ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ ذرا میں بات کر رہا تھا۔ جیسا کہ ہمیں پڑھایا گیا، بتایا گیا، ہم سب نے پڑھا سنا بہت زیادہ، 65 کی وار ہوئی کہ انڈین ٹینکس آ رہے ہیں، ہمارے پاس تعداد تھوڑی ہے، ہمارے پاس ٹینکس نہیں ہیں، ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ سینے کے اوپر بم لگا کے لیٹ گئے ہیں اور جناب ٹینک آ رہے ہیں تاکہ ان کے ٹینکوں کو اڑا دیا جائے۔ واٹ واز دیٹ؟ وہ خودکش حملہ تھا یا کیا تھا؟ وہ اپنی جان دی جانے والی بات ہو رہی تھی اس کے اندر، لڑتے ہوئے مارنے کی بات نہیں تھی۔ ایک مسلمان فوجی کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے سینے کے اوپر بم باندھ رہے ہیں اور یہ بالکل پتہ ہے کہ جس کے بعد میں نے مرنا ہے۔ اچھا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شہید کہیں گے یا خودکش حملہ آور کہیں گے؟ ذرا اس کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، ذرا ہسٹری سے اٹھا کے یہ چیز بھی تھریش آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ تیسری چیز جو تھیوکریسی کے حوالے سے آپ نے بات کی اور اس کی آپ نے نیشنلزم کے حوالے سے بات کی، تھیوکریسی میں اس طرح پیچھے چلے جائیں، اساسینس، حشیشین جن کو کہتے ہیں، اساسین انگریزی کا لفظ وہیں سے یہ نکلا ہے، اور اسیسینیشن جو ہے یہ لفظ وہیں سے نکلا ہے کہ ایک آدمی ایک مشن پہ جاتا ہے اور دھوکے سے جا کے کسی کو قتل کرتا ہے۔ حشیشین جو ہیں وہ بڑے اس معاملے میں بڑے مشہور تھے کہ وہ اپنے کاز کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنا جو ہے سب کچھ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھی ختم کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں آپ کو اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ ملیں گی سری لنکا کے اندر، ہندو تاملز کے اندر سب سے زیادہ تو انہوں نے کی ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے وہ نیشنلزم کی بنیاد پہ، اب تھیوکریسی کی بنیاد پہ آپ آ جائیے، اسلام پہ آئیے۔ اسلام میں تو کلیئرلی جو ہے اس چیز کی بالکل ممانعت ہے۔ ہمارے پاکستان کے حوالے سے علماء کے فتوے موجود ہیں اس کے اوپر حرام ہونے کے حوالے سے۔ میں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا، اپنی پاکستان کی سچویشن پہ آنے سے پہلے میں ذرا آپ کو چچنیا کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ بلیک وڈوز کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے، یہ وہ خواتین ہیں، آف کورس چچنیا کے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے، اور مسلمان بیچارے ایسے کہ کمیونزم کے جو 70 سالہ دور ہے اس میں اسلام کو جس طرح سے اور بھی دیگر مذاہب کو بھی جس طرح سے وہاں سے وائپ آؤٹ کیا گیا، تو وہ نام کے مسلمان رہے، بس ان کی ایک اٹیچمنٹ تھی، ناموں مسلمانوں جیسا ان کا نام تھا، اور وہ بھی بیسیکلی اسلام ان کی اس لیے آئیڈینٹی کا ذریعہ بن گیا کہ اتنی بڑی نیشنلٹیز میں اپنی ایک آئیڈینٹی کو تلاش کرنے کے لیے ان کو بہرحال ایک بیک گراؤنڈ کی ضرورت تھی جو ظاہر ہے کہ ان کو اسلام پرووائڈ کر سکتا تھا۔ اچھا، یہاں تک رہا سلسلہ، 2 مرتبہ وہاں پہ جنگ ہوئی، وار ہوئی، اور 2 مرتبہ کی جنگ کے اندر جو ہے جس بری طرح سے گروزنی کو برباد کر دیا گیا، جو کیپٹل تھا چچنیا کا۔ گروزنی کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہے خوفناک تباہی والی جگہ۔ یہ جب پہلی مرتبہ رشینز یہاں پر کامیاب ہوئے تھے اس علاقے کو قبضہ کرنے میں، تب رشینز نے اس کا نام رکھا تھا گروزنی، اور اس کے بعد انہوں نے 95 میں بالکل برباد کر کے رکھ دیا اس گروزنی کو۔
وہ بالکل کھنڈرات کا شہر ہے، بلکہ بعد میں رشین پارلیمنٹ کو طے کرنا پڑا کہ اب وہاں کا نیا کیپٹل کس جگہ بسایا جائے، کچھ نہیں باقی بچا وہاں پر۔ ایسے حالات میں وہاں کے لوگوں نے، جو وہاں کی خواتین تھیں، جو بیوائیں تھیں، ان کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، کہ خاوندوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، گھر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے پاس سوائے اس کے کہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، میڈیا میں کہیں آنے نہیں دیا جاتا ہے ان کی باتوں کو، ان کے پاس پھر کیا راستہ باقی بچا تھا؟ انہوں نے اپنی آرگنائزیشن فارم کی اور اس کا نام باقاعدہ انگریزی میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ بلیک وڈوز کے نام سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ماسکو میں ایک تھیٹر والا ایشو ہوا اور اس میں خواتین بھی شامل تھیں، اسے بلاسٹ کیا، اپنی جان بھی دے دی انہوں نے۔ حامد میر صاحب ہمارے یہاں سے پاکستان سے گئے، ان کی ملاقات ہوئی وہاں پہ، اور وہ بلیک وڈوز میں سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا رابطہ ہوا، باقاعدہ کالم ان کا پبلش ہوا تھا اس پہ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو مرضی کہیں، اسلام منع کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اپنی سروائیول کے لیے اور باقی جو بچ گئے ان کی سروائیول کے لیے ہمارے پاس یہ راستے باقی بچے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سن رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ راستہ اختیار کرنا پڑا کہ جب اپنے جسم کے ساتھ بم باندھنا پڑے تو ہم وہ بھی جا کر باندھ لیتے ہیں۔ یہ وہ سرکمسٹانسز ہیں جس کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے فلسطین میں یہ سب کچھ ہوا کہ اس امریکہ اور پورے مغربی ممالک کی معاونت سے وہاں پہ فلسطینیوں کا جس طرح سے جینا حرام کیا گیا، ہم سب جانتے ہیں۔